الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب پر غالب اور بہت دانا ہے۔ نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور مدت مقرر تک، اور کفار اس چیز سے جیسے انہیں ڈرایا جاتا ہے روگردانی کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بولیں کہ تم نے کبھی ان کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ جو کچھ پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں سے، کیا ان کا آسمانوں کی تخلیق میں کچھ حصہ ہے؟ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے اتری ہو، یا کوئی علمی ثبوت اگر تم سچے ہو۔ اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو جو قیامت تک اس کی فریاد قبول نہیں کر سکتا، اور وہ ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں۔ اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ تو وہ معبود ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کریں گے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں جو روشن ہیں تو کہتے ہیں، کفار حق کے بارے میں جب ان کے پاس آیا کہ یہ کھلا جادو ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے خود گھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ اگر میں نے اسے خود گڑھا ہے تو تم اس طاقت کے مالک نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے چھڑا لو۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو، وہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ میں تو پیروی کرتا ہوں صرف اسی کی جو وہی میری طرف کی جاتی ہے، اور میں نہیں مگر صاف صاف ڈرانے والا۔ اور فرما دیں کہ کیا تم نے کبھی اس پر غور کیا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو، حالانکہ گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل سے اس کی مثل پر، اور وہ ایمان بھی لے آیا، اور تم نے تکبر کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کو۔ پچھلے فرمان میں سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی کہ آسمانوں اور زمین پر حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور قیامت کے دن جب سب لوگ پیش ہوں گے اور جن لوگوں نے دین کو جھٹلایا وہ بہت بڑے خسارے میں ہوں گے، گھٹنوں کے بل گھرے ہوئے اپنے فیصلے کا حکم سننے کے منتظر ہوں گے۔ اس وقت ہر گروہ کو اپنے دفتر کے سامنے بلایا جائے گا اور ان کے اعمال کھول کر سنائے جائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے کاتب لکھتے رہے، جس سے انکار کوئی نہ کر سکے گا، اور سب کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاری وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اپنی مراد عظیم پا لیں گے، مگر کفر کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کے احکام سن کر مذاق کرتے، تکبر کرتے رہے، وہ مجرموں کی طرح پیش ہوں گے اس دن جس کا وہ انکار کرتے رہے، اور پھر انہیں سخت عذاب میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر وہاں سے نہ نکل سکیں گے اور نہ ان کی اس وقت توبہ قبول ہوگی۔ اس وقت ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت اور اس کی ہی تعریف ہوگی، اور اس کی دانائی، طاقت اور حکمت ظاہر ہوگی۔ گویا یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ لوگ نجات پا سکے جنہوں نے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا۔ آج کے فرمان سورۃ الاحقاف میں بیان ہے کہ یہ ہدایت جو قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو زبردست حکمتوں والا اور سب کو جاننے والا ہے، اور اس نے آسمانوں اور زمین
اور جو کچھ اس میں ہے سب پیدا فرمایا ایک مدت تک کے لیے، جبکہ کفار سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اس تخلیق کے خالق اور اس ہدایت کا انکار کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کفاروں کو بولیں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر تم جن کو پوجتے ہو وہ ہم کو بھی دکھاؤ، اور جو کچھ انہوں نے اس کائنات میں بنایا ہے یا ان کا اس تخلیق میں کوئی حصہ ہے تو بتاؤ، یا اس سے پہلے کی کوئی آسمانی کتاب ہے وہ دکھاؤ جو ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ جواب دے سکتے ہیں نہ مدد کر سکتے ہیں۔ وہ تو بہت ہی بدبخت ہیں، قیامت کے دن ان کے یہ باطل معبود، ان کے دشمن ان کی عبادت سے انکار کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی روشن کتاب ان کو سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے، تو اس کی سزا بہت سخت ہوگی۔ ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل اور ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور وہ کافی گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کو بولیں کہ تم پہلے سارے رسولوں کی حالات کو دیکھ لو، کیا ان کے پاس کوئی انوکھی اور الگ قسم کی چیز تھی؟ حکم ہوا یہ بھی سوچ لو کہ اگر یہ حقیقت ہو تو تمہارے انکار کا انجام کیا ہوگا۔ ان کے پاس پہلے موسیٰ تشریف لائے، کتاب لائے اور یہی احکام لائے، لیکن انہوں نے انکار کیا، تکبر کیا۔ یہ قرآن تو اس کی تصدیق کرتا ہے، گنہگاروں کو ڈرانے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا اور اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے ان کے لیے کوئی ڈر اور خوف نہیں، اور ایسے لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سعادت صرف ان کو نصیب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں گے۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل کی مدعا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔